عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے، فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز بارش لانے والی ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، یعنی بارش سے زیادہ، تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ ہمارے آقا رمضان میں سخی ہو جاتے تھے اور اتنا زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رمضان المبارک میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان میں جہاں الحمدللہ ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر صدقہ اور خیرات، نفلی صدقات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر صدقہ اور خیرات کے ضمن میں زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اور اسی مسئلے کو آج آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ خاص باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر اس کے مال کے حساب سے، اس کے نصاب کے حساب سے مختلف مہینوں میں مختلف اوقات میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سارے مسلمانوں پر رمضان ہی میں زکوٰۃ واجب ہو جائے ایسا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ آدمی پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، باشعور ہو، پھر صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کی ہونے کے لیے ایک خاص مقدار ہے۔ وہ بات ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 4 چیزوں پر۔ نمبر 1 سونے پر، نمبر 2 چاندی پر، نمبر 3 اماؤنٹ پر، پیسے نقد جو اماؤنٹ اپنے پاس موجود ہے، اور نمبر 4 ہے مال تجارت پر۔ یہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن مطلقاً واجب نہیں ہوتی، اس کی ایک خاص مقدار متعین ہے۔ اس مقدار کا اگر کوئی مسلمان مالک ہو جائے تب جا کر کے اس پر بھی 1 سال گزرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا لے لیجیے آپ، سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے۔ 7.5 تولے سونے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، تجارت کا مال نہیں ہے، اور 1 روپیہ کیش اور اماؤنٹ بھی نہیں ہے، ونلی سونا ہے، تو کتنا ہونا؟ 7.5 تولے سونا ہونا، تب جا کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر چاندی آئی۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس چاندی ہے
اور صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، صرف ونلی چاندی ہے، تو 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے، اس سے کم مقدار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اگر پیسے ہیں اور سمجھ لیجئے تجارت کا مال ہے، تو پھر ان کا نصاب اور مقدار کیا ہے؟ تو فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے، پیسہ ہو یا تجارت کا مال ہو، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یہ اتنا پیسہ ہے، اتنا تجارت کا مال ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ نصاب علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب اگر سمجھ لیجئے کہ یہ سارا نصاب کسی کے پاس پورا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہے، سونا ہے مگر 1-2 تولے ہے، 7.5 تولے سونا نہیں ہے، چاندی ہے 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، 20, 25, 30, 40 تولے چاندی ہے، پیسہ ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کے برابر اتنا پیسہ نہیں ہے، 10-20 ہزار روپے تجارت کا مال ہے، اتنا نہیں ہے جتنا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سارے مال کو، یہ سارے نصاب کو جو تھوڑا تھوڑا ہے ملایا جائے گا، اور ملا کر کے جو ٹارگٹ ہے، جو معیار ہے، وہ ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اگر وہ پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوئی؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ اس لیے ہم اتنا سنے میں گئی کو غور سے، یہ بات ہے کیا؟ تو 7.5 تولے سونا نہیں ہے، تھوڑا ہے، چاندی 52.5 تولے نہیں ہے، تھوڑی ہے، پیسے تھوڑے ہیں، تجارت کا مال تھوڑا ہے، تو سب ملا کر کے دیکھ لو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اگر وہ پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان صاحب نصاب ہو گئے، اور 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے ہر کسی کے پاس پیسہ صرف رمضان میں آنا ہی ضروری نہیں ہے، وہ جب بھی اتنی مالیت کا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا مالک ہو رہا ہے تو مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کا دھیان رکھے، کب میں صاحب نصاب ہو رہا ہوں، اس وقت کی وہ تاریخ کو نوٹ کر لے۔ میں مثال دے رہا ہوں، جیسے کوئی آدمی شوال کی 2 تاریخ کو اس کے پاس مال آیا، 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر مال آ گیا۔ اب 52.5 تولے چاندی کے قیمت کتنی ہوتی ہے؟ ہر دور میں الگ ہوتی ہے، ہر زمانے میں الگ ہوتی ہے، اور قیمتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج کل چاندی فی تولہ جو ہے 720 روپے چل رہی ہے۔ اگر آپ 52.5 تولے چاندی کی بازاری قیمت لگائیں گے 720 روپے کے حساب سے تو 37,800 روپے بن رہی ہے۔ آپ 200 روپے مزید اس میں ملا لیں، یعنی 38,000 روپے کسی کے پاس آ گئے شوال کی 2 تاریخ کو، اور اس کے پاس قرضہ پھرزہ کچھ بھی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب کب ہوا؟ شوال کی 2 تاریخ کو ہوا۔ سرکاری مہینوں کا حساب نہیں لگانا، ہماری جتنی عبادتیں ہیں وہ قمری تاریخ کے حساب سے چلتی ہیں، چاند کی تاریخ کے حساب سے چلتی ہیں، سرکاری تاریخ کے حساب سے نہیں، شمسی تاریخ کے حساب سے نہیں چلتی۔ چاہے حج ہو، رمضان ہو، قربانی ہو، یا عورتوں کے عدت گزارنے کے مسائل ہوں، وہ سب قمری تاریخ کے حساب سے چلتے ہیں۔ یا دوسری مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی آدمی رمضان سے پہلے رجب کی 2 تاریخ کو 52.5 تولے چاندی کا وہ مالک بن گیا، اس کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ بھی نہیں، تو پھر وہ رمضان سے پہلے ہی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اسی وقت دینا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ گنجائش ہے، وہ سال بھر میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ بات تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے رمضان کا مہینہ ہی نہیں ہے، جب بھی اس کے پاس اتنی مالیت آئے گی جس سے وہ صاحب نصاب بن رہا ہو، اسی مہینے میں اسی تاریخ کو وہ زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہو گئی، فرض ہو گئی اس کے اوپر۔
وہ تاریخ لکھ لے اور تاریخ یاد بھی رکھے. جب بھی وہ مہینہ آئے اور وہ تاریخ آئے تو اپنے پاس جتنا مال ہے پورے مال کا ٹوٹل کر لے. ٹوٹل کرنے کے بعد اس میں اگر کسی کو قرضہ دینا ہے وہ قرضہ منہا کر لے, اس کو کیا کر لے, مائنس کر دے, نکال دے اس کو. پھر اس کے بعد جتنا بچ رہا ہے اس میں سے 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے. اس کا طریقہ یہ ہے, زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, توجہ سے سنیے. کیا کرنا ہے, آپ ایک پین لے لیجئے, کاپی لے لیجئے, کاغذ لے لیجئے. سب سے پہلے لکھ لیجئے آپ کے پاس سونا کتنا ہے. آپ جو ہے 2 تولے سونا ہے. 2 تولے سونے کی قیمت 50,000 روپے کے حساب سے 1 لاکھ ہے. پھر آپ چاندی دیکھیں 52.5 تولے چاندی ہے یا 38,000 روپے اس کے ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا ڈالنا ہے دیکھ لینا, جب میں کتنے پیسے ہیں, الماری میں کتنے ہیں, اور بینک میں کتنے رکھے ہوئے ہیں, وہ چٹھی میں کتنے جمع ہوئے ہیں, اور کون کتنا اپنے کو دینا ہے, کہاں سے کتنا آنا ہے, وہ پورے ڈال لیے. 5 لاکھ روپے حساب کر لیے. پھر اس کے بعد دیکھنا ہمارے کاروبار کیا ہے, تجارت کا مال. کسی کے پاس کرانہ دکان ہے, کسی کے پاس کپڑے کی دکان ہے, کسی کے پاس میڈیکل ہے, یا کوئی جو ہے زمین کا کاروبار کرتا ہے, ریئل اسٹیٹ کرتا ہے. تو میرے پاس کتنی زمین ہے, اتنی 50 لاکھ کی, اتنے پلاٹاں ہیں 50 لاکھ کے. پورا حساب ڈال لیے. ڈالنے کے بعد جو ہے دیکھ لیے 10 لاکھ. اب 10 لاکھ کو آپ 40 سے تقسیم کر دو تو 2.5% خود بخود نکل کر آئے گا, خود بخود 2.5% آئے. ہاں ایک بات میں آپ کو یہ بولنا بھول گیا کہ ٹوٹل کرنے کے بعد اگر آپ کسی کو دینا ہے تو وہ بھی نکالنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جتنا آپ کے پاس ٹوٹل ہے, بچا ہوا ہے, اس وقت آپ کو اس کی زکوٰۃ جو ہے نکالنا ہے, اور یہ واجب اور ضروری. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ دو. ہم نماز تو قائم کریں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مکمل مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے رہیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر ہم مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندے کیسے بنیں گے؟ آیت تو پوری مکمل ہے نا, مکمل عمل کرنا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ دیں گے مال میں اضافہ ہوگا, زکوٰۃ نہیں دیں گے مال میں کمی ہو جائے گی. قرآن مجید کی آیات کے مفہوم سے بات معلوم ہوتی ہے, اللہ سود کو بٹاتے ہیں, صدقات کو بڑھاتے ہیں. زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, مال میں بڑھوتری ہوتی ہے, مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال کل قیامت کے دن گنجا سانپ بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا سونا ہوں, میں تیری چاندی ہوں, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا روپیہ ہوں, میں تیرا بینک بیلنس ہوں. اس کو ڈسے گا. قرآن مجید میں یہ کہا گیا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں, اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے, میرے محبوب آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے, دردناک عذاب کی خبر ان کو دے دیجیے. تو اس لیے مسلمان چونکہ عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, اس لیے علماء بھی کیا کرتے ہیں, رمضان میں ہی زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. ایک دو ضروری مسئلے سونے اور چاندی کے متعلق یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونا اور چاندی یہ بچی کی شادی کے لیے ہے لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ غلط ہے. جب تک بچی کو نہیں دیے اس وقت تک آپ مالک ہیں, آپ کو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ دینا پڑے گا اگر وہ نصاب کے برابر ہے. ہاں بچی کو دے دیے, بچی کو دینے کے بعد بچی اپنا حساب لگا لینا, کون سی تاریخ کو شادی ہوئی تھی اور کون سی تاریخ کو میرے والدین مجھے یہ سونا اور چاندی دیے تھے, اس وقت سے بچی مالک ہو گئی, اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی, وہ اپنا حساب کر کے دے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مول صاحب عورتیں کہاں سے لا کے دینا, تو پہننے تو آتا, زکوٰۃ دیو بولے تو کہاں سے لا کے دینا, کہاں سے لا کے دینا, اس میں تھوڑا بیچنا, بیچ کو زکوٰۃ دینا.
یہ نہیں ہوتا، نہیں صاحب جنت میں جانا تو پکا ہے، سونا بھی پہننا ضروری ہے، لیکن دینا دونوں ہاتھا اٹھا لیے۔ یہ بات عورتوں کے ذہن میں بٹھا دینا چاہیے، یہ آپ مالک ہیں، پوچھ لینا پہلے اس کے مالک کون ہے، آپ ہیں ہم ہیں، تو اس وقت کھلا بول دے نہیں اپن اس مالک ہے بول کے بول دے دو، ٹھیک ہے بھی آپ مالک ہے آپ دے دو، آپ کے اوپر فرض ہے، آپ بتا دو یہ مسئلہ۔ لیکن مردوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی عورتوں کے اوپر تو ہے، ان کے اوپر فرض ہے وہ دینا ہو، کچھ بھی کرنا دینا پڑتا ہو، نہیں کماتے نہیں، وہ زیادہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مال کا انتظام کیا، عورت کو وراثت بھی ملتی ہے، عورت کو ہدیے بھی ملتے ہیں، عورت کو تحفے بھی ملتے ہیں، عورت کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، وہ بہت کچھ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے عورت کے اوپر وہی جو ہے سونا وہی چاندی بیچ کر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابیات آئے، سونے کے کنگن ان کے ہاتھوں میں تھے، سونے کی بالیاں تھیں، حضور نے فرمایا یہ سونے کے کنگن نہیں ہے، آگ کے کنگن ہیں، یہ سونے کی بالیاں نہیں ہے، آگ کی بالیاں ہیں یہ۔ تو وہاں پر علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے یہ وعید ان عورتوں کے لیے ہے جو عورتیں اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ ایک اور مسئلہ یوٹیوب پہ یہ چل رہا ہے، کیا استعمالی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ وہ عورتیں استعمال کرتی ہیں اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے دراصل علماء کے درمیان، ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، شافعی اور حنابلہ کے نزدیک استعمالی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور احناف کے نزدیک زکوٰۃ ہے۔ احناف یوں کہتے ہیں کہ عورت جو زیورات استعمال کرتی ہے وہ استعمالی نہیں ہے، زیب و زینت کے لیے وہ پہنتی ہے، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے، اسی لیے تو حضور نے ان صحابیات کو تاکید فرمائی جو آپ کے پاس آئی جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور سونے کی بالیاں تھیں، تو اسی لیے حضور نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دو تم، ورنہ یہ آگ کے کنگن ہیں، آگ کی بالیاں ہیں یہ، ورنہ کیوں آپ ان کو یہ تاکید جو سناتے۔ تو اس لیے کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ استعمالی زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اپنے ذہن سے ہٹا لے، اس کے اوپر زکوٰۃ وہ حنفی ہے، اس کے اوپر حدیث کے مطابق جو ہے زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح جہاں تک بات پیسے کی ہے، پیسہ وہ چاہے آپ گھر بنانے کے لیے رکھے ہوں، چاہے حج کو جانے کے لیے رکھے ہوں، چاہے بچے کی شادی کے لیے رکھے ہوں، رکھا ہوا ہے پیسہ، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، دینا لازم اور ضروری۔ ایسے ہی جو قرضے آنے کے ہیں وہ پکا آنے کے ہیں تو پکا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ بعض قرضے کچے رہتے تو زکوٰۃ بھی کچی ہے اس کے اوپر، اے خود میں دے دینا، نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تجارت کے مال میں بھی بہت ہی مسلمان کاہلی سستی کرتے ہیں، دکان میں ہے تجارت کا مال، بہت سارا تجارت کا مال، مختلف لوگوں کے کاروبار ہیں، تجارت کے سامان ہیں، وہ سب کا حساب لگائے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو اگر تجارت کا مال، کاروبار کا مال پہنچ رہا ہے، کسی نے پلاٹ لیا، اس کی نیت جو ہے بیچنے کی ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر ہے۔ ہاں وہ لیا تو تھا بیچنے کی نیت سے، لیکن بعد میں نیت بدل گئی، نہیں بیچنے کی ہو گئی، گھر بنانے کی نیت ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ یہ زکوٰۃ اس انداز سے جو ہے آپ کو نکالنا ہے، نکالنے کے بعد دینا کس کو ہے؟ اب زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ تو یا زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہو رہی ہے اس کے واسطے 4 چیزیں تھی، سونا، چاندی، پیسہ، تجارت کا مال، لیکن جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے پاس ایک اور چیز بھی دیکھنا ہے، یہ 4 چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھنا ہے۔ کیا؟ پہلی چیز تو سونا ہے کیا دیکھنا، چاندی ہے کیا دیکھنا، پیسہ ہے کیا دیکھنا، تجارت کا مال ہے کیا دیکھنا اس کے پاس۔ اگر یہ ساری چیزیں ملا کر کے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہے اس کے پاس، تو اس کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اس کے پاس دیکھنا ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے پاس اس کی بنیادی ضروریات کے علاوہ زائد سامان اتنا ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہا ہے، وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسئلہ یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے، مجھ سے معلوم کیسا ہونا، جا کے پوچھ کے دینا کیا؟ تو اتنی تحقیق تو نہیں کر سکتے، پوچھے تو الٹا جو ہے باتیں سننا پڑتا۔
تو علماء اکرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اپنے حساب سے آپ تحقیق کر لو، پڑوسیوں سے پوچھ لو، رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں سے پوچھ لو، دوست احباب سے پوچھ لو، اپنی بساط اور قوت کے مطابق آپ تحقیق کر لو، اس کے بعد زکوٰۃ اس کو دے دو۔ آپ کی تحقیق کے مطابق وہ زکوٰۃ کا مستحق تھا، آپ نے دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ تو مالدار تھا، تو بزرگوں اور عزیز دوستوں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زکوٰۃ میں اولین مستحق کون ہے؟ سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، چاہے وہ اپنی بستی میں رہتے ہوں، کسی اور شہر میں رہتے ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنے شہر کے غریب لوگ، اپنی بستی کے غریب لوگ ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مستحق علماء ہیں، حفاظ ہیں، اور دینی مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، آپ ان کو جو ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر بھی ہے اور عشر بھی ہے، اس کی بھی کافی تفصیلات ہیں، اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کا وقت زیادہ لیا جا سکے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ صدقہ فطر کے مسائل بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ ایک ضروری اعلان آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ جیسا کہ ہر رمضان کو آپ کی خدمت میں کمٹھانے سے مدرسہ خطیب الکبریٰ کے ناظم صاحب تشریف لاتے ہیں، وہاں پر بچیوں کا، لڑکیوں کا دینی تعلیمی ادارہ ہے، کئی بچیاں پڑھتی ہیں اور وہ ادارہ بہت ہی مستحق ہے۔ ابھی آپ نے زکوٰۃ کے فضائل کو اور مسائل کو الحمدللہ تعالی سماعت فرمایا ہے، جاتے ہوئے آپ بغیر حساب کیے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں۔